قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخاب، ووٹوں کی گنتی جاری۔ ملتان کے حلقے 157 سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی نے میدان مار لیا۔ ضمنی انتخاب کے دوران صورتحال مجموعی طور پر پرامن رہی۔ الیکشن کمیشن جھوٹ اور منافقت کی سیاست زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی، ملک میں فتنہ فساد کا کلچر نہیں چلنے دیں گے۔ مسلح جتھوں کے ذریعے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی گئی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے لاہور جم خانہ کلب کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے وزیر اعظم کو سیلاب زدگان کی مالی مدد کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراک کی قلت کا خدشہ۔ سیلاب نے لاکھوں ایکڑ پر تیار فصلوں کو تباہ کر دیا۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود اشیاء خورنوش درآمد کرنا پڑیں گی۔ ترقیاتی شراکت دار اور عالمی برادری خوراک کے چیلنجز سے نمٹنے کی کوششوں میں ساتھ دے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کی IMF کے اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب اور ماحولیاتی تبدیلی سمیت علاقائی معیشت کو درپیش چیلنجز کا جائزہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کی فنڈز کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ درپیش چیلنجز کے باوجود پروگرام کو مکمل کرنے کا عزم۔ وزیر خزانہ کی سیلاب سے تباہی پر مزید پالیسی تعاون کی درخواست۔ عمران خان کی سیاست جھوٹ اور منافقت پر مبنی ہے۔ ہم نے مشکل وقت میں سیاست کے بجائے ریاست کو ترجیح دی۔ اگر عمران نیازی کے پاس اختیار نہ ہوتا تو فرح گوگی ایک پائی کا ڈاکہ نہ ڈال سکتی۔ اپنی سیاسی ناکامی اور بد انتظامی کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ۔ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے۔ PTI خزانہ خالی کر کے اور بارودی سرنگیں بچھا کر گئی۔ عمران نیازی کارکنوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ حکومتی اقدامات سے معاشی طور پر نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی فاشسٹ حکومت کے مظالم بڑھنے لگے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں اور کارکنوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی برادری مظلوم کشمیری عوام کی کھل کر حمایت کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ چین میں صدر شی جن پنگ کے عہدہ صدارت کی تیسری مدت۔ توثیق کے لیے کمیونسٹ پارٹی کا اہم اجلاس۔ پیپلز لبریشن آرمی کو دنیا کی طاقتور ترین فوج بنائیں گے۔ تائیوان کو چین کا حصہ رکھنے کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ چینی صدر کا خطاب۔ کمیونسٹ پارٹی نے چینی قوم کی خوشحالی اور عالمی امن کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ روس کے فوجی تربیتی مرکز پر فائرنگ، 11 افراد ہلاک، 15 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور مارے گئے۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں آج قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ دن بھر کی الیکشن سرگرمیوں کے حوالے سے PTV الیکشن سیل کی خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
آج ملک میں 3 صوبوں کے 10 شہروں کے 11 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ ان حلقوں میں 8 قومی اسمبلی جبکہ 3 صوبائی اسمبلی کے تھے۔ صوبائی اسمبلی کے تینوں حلقے پنجاب کے تھے جبکہ قومی اسمبلی کے 3 حلقے خیبر پختونخوا، 3 ہی پنجاب اور 2 حلقے کراچی کے تھے۔ آج صبح 8 بجے پولنگ کا عمل شروع ہوا جو بغیر تعطل کے 5 بجے تک امن و امان کے ساتھ جاری رہا۔ جن شہروں میں یہ انتخابات ہوئے ان میں پشاور، چارسدہ، مردان، شیخوپورہ، ننکانہ، فیصل آباد، ملتان، خانیوال، چشتیاں اور کراچی شامل ہیں۔ اگر ہم امیدوار کی تعداد کی بات کریں تو پنجاب میں 52، سندھ میں 33 اور خیبر پختونخوا میں 16 امیدوار میدان میں تھے جبکہ ان حلقوں میں تقریباً 44,72,000 رجسٹرڈ ووٹرز تھے جن کی ایک معقول تعداد نے آج اپنے اپنے شہروں کے پولنگ اسٹیشنوں کا رخ کیا اور اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا۔ ان ووٹرز کے لیے پنجاب میں 1,434، خیبر پختونخوا میں 979 اور کراچی میں 340 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے۔ اگر امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ان تمام حلقوں میں ووٹرز نے جہاں جوش و خروش سے ووٹ ڈالے وہاں ان کی جانب سے کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں آئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی کے 11 حلقوں میں الیکشن مجموعی طور پر پرامن رہا۔ پولنگ سے متعلق الیکشن کمیشن مرکزی کنٹرول روم کو 15 شکایتیں موصول ہوئیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ زیادہ تر شکایات کارکنوں کے تصادم اور معمولی نوعیت کے جھگڑوں سے متعلق تھیں۔ موصول ہونے والی تمام شکایات کو فوری طور پر حل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ الیکشن پرامن طریقے سے انعقاد پذیر ہوا۔ ناظرین، ملتان سے قومی اسمبلی کے حلقہ N 157 میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی نے میدان مار لیا ہے۔ حلقے کے تمام پولنگ اسٹیشنز کے موصول شدہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق علی موسیٰ گیلانی نے 79,747 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی جبکہ ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کی مہر بانو قریشی نے 59,993 ووٹ حاصل کیے۔ 2018 کے الیکشن میں یہ سیٹ تحریک انصاف نے جیتی تھی۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، فواد چودھری، عمر ایوب، فاروق حبیب اور دیگر کے بیانات مکمل طور پر بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ اگر کوئی بھی شخص الیکشن کے عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ اور منافقت کی سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ لانگ مارچ کے ذریعے تبدیلی ممکن نہیں، الیکشن واحد حل ہے جو اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج کی اجازت ہے جسے ہر ممکن سہولت دیں گے۔ اگر کسی بھی مسلح جتھے نے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی تو اسے آئینی ہاتھوں سے روکا جائے گا۔ کوئی لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کی تبدیلی جو ہے وہ نہ ہو سکتی ہے، نہ کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے۔ اگر مسلح جتھوں کے ساتھ جو ہے یہ حکومتوں کی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تو پھر جناب ایک دفعہ یہ کر لیں گے، 6 مہینے بعد دوسرا جتھا آ جائے گا، پھر 10 مہینے بعد ایک تیسرا جتھا آ جائے گا، پھر تو یہ ملک جو ہے یہ جتھوں سے پھر چلے گا۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی ایک نیوکلیر سٹیٹ جو ہے اور اتنا بڑا 22 کروڑ عوام کا ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ یہ بالکل ان کی خام خیالی ہے۔ اگر انہوں نے اپنی اس خام خیالی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسلام آباد کی طرف رخ کیا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا۔ اور کسی صورت بھی جتھا کلچر جو ہے، یہ جو جتھا کلچر ہے، جو اوئے توئے کا کلچر ہے، جو بدتمیزی کا جو ہے وہ کلچر ہے اور جو فتنے اور فساد کا کلچر ہے، اس کو ہر قیمت پہ ہم اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے ہر قیمت پہ جو ہے وہ اس کو روکیں گے اور اس کو اس ملک میں رواج نہیں پانے دیں گے۔ میاں مصباح الرحمان کی سربراہی میں لاہور جمخانہ کلب کے ایک وفد نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کی۔ وفد نے وزیر اعظم کو سیلاب زدگان کی مالی مدد کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا۔
और नाज़रीन, बेहतरीन और मयारी ग़िज़ा ही सेहतमंद ज़िंदगी की ज़ामिन है। मयारी खुराक और आलमी सतह पर भूख के मसले पर काबू पाने से मुतालिक आगाही के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें खुराक की अहमियत और इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी तरक्याती शराकतदार और आलमी बिरादरी खुराक के चैलेंजेस से निमटने की कोशिशों में पाकिस्तान का साथ दें। खुराक के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, फसलों के नुकसानात को कम करने समेत पैदावार में इजाफे और माश को बढ़ाना हमारे बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो सैलाब के बाद तामीर नौ, बिलखुसूस खुराक के चैलेंजेस से निमटने के लिए की जाने वाली कोशिशों में पाकिस्तान की मदद करें। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र IMF समेत दूसरे आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से ताउन की दरख्वास्त की है, जबकि IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। इसी हवाले से तफसील बताएंगे राहील अंसार अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वाशिंगटन में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की आला सतही मीटिंग में MENAP वज़राए ख़जाना और गवर्नर्स के हमरा शिरकत की। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने माहौलियाती तब्दीली के बायस आने वाले सैलाब और उसके नतीजे में मईशतों को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के साथ अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया और फंड के मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़जाना ने दरपेश चैलेंजेस के बावजूद फंड्स के प्रोग्राम को मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क को होने वाले नुकसानात पर IMF से मजीद ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने RFI के तहत जरूरतमंद मुल्कों की इमदाद के लिए IMF प्रोग्राम को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने IMF और कसीरुल जहती अतिया दहिंदगान से पॉलिसी सपोर्ट का मुतालबा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ MENAP के वज़राए ख़जाना और मरकजी बैंक के गवर्नर्स के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने IMF पर जोर दिया कि वह पाकिस्तान की सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट मुरतब करे, जिसमें माहौलियाती तब्दीली के शिकार ममालिक को दरपेश इक्तसादी, समाजी और सियासी चैलेंजेस को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक ने आलमी मालियाती फंड और आलमी बैंक के सालाना इजलासों के मौका पर हॉलैंड की मलका मैक्सिमा से मालियाती शमूलियत और मसावी बैंकारी पर तबादला ख्याल भी किया। दोनों अतराफ ने ज़ेरे बहस मौज़ूआत में तेजी से पेशरफ्त हासिल करने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मुख्तार ड्यूब से भी मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान में निजी शोबे की तरक्की को फरोग देने में IFC के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में खास तौर पर तजारती मालियात के लिए IFC की शमूलियत को बढ़ाने के मुमकिन ज़राए पर भी तबादला ख्याल किया। मुख्तार ड्यूब ने वज़ीर ख़जाना को IFC की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। इसहाक डार ने कुवैत फंड के डायरेक्टर जनरल मरवान अब्दुल्ला यूसुफ थोनियान अलगानम से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की में कुवैत फंड के ताउन को सराहा और जारी मंसूबों और सरमायाकारी के मुमकिन नए शोबों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सरबराह मसा तोसोगो असाकावा से भी मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान के तरक्याती पार्टनर के तौर पर फराहम की जाने वाली मदद और सैलाब के बाद के हालिया वादों पर ADB के सदर का शुक्रिया अदा किया। ADB के सदर ने वज़ीर ख़जाना को $1.5 अरब के ब्रेस प्रोग्राम की मंजूरी और पाकिस्तान को मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने लीबिया के वज़ीर ख़जाना खालिद अल मबरूक से भी मुलाकात की। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इमरान खान की सियासत झूठ और मुनाफ़क़त पर मबनी है। वो कौम का वक्त और पैसा ज़ाया कर रहा है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास अगर इख्तियार ना होता तो उनके दौर में खजाने पर डाके ना पड़ते। तफसील बता रहे हैं आसिम नज़ीर भट्टी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का ये कैसा दोहरा मयार है कि ये कौमी असम्बली में भी नहीं जाना चाहते और ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI के वोटर्स इमरान नियाज़ी की मुनाफ़क़त समझ चुके हैं, इसीलिए वोट डालने नहीं निकले। इस मुश्किल वक्त में हमने रियासत को बचाया और इमरान खान अपनी डूबती हुई सियासत को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज इमरान खान को वोट डालने का मतलब है वोट को रद्दी की टोकरी में डाल देना, क्योंकि इमरान खान मियां वाली की जिस सीट से मुंतखब हैं इस वक्त, वहां से उनका इस्तीफा मंजूर नहीं है। यानी वो आज भी रुकने कौमी असम्बली हैं और इस्तीफा मंजूर जब तक ना हो आप कौमी असम्बली के रुकन रहते हैं। तो अब इन 7 हलकों में
قومی اسمبلی کے 7 حلقوں میں جہاں آج انتخاب ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب وہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جو بھی لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے، اگر فرض کریں، جس کا امکان کم ہے ویسے تو، اگر عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ادھر دوبارہ بائی الیکشن ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب آلریڈی ایم این اے ہیں۔ اب قوم کا اس وقت جب سیلاب چل رہے ہیں، بائی الیکشنز پر پیسہ ضائع کروانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے انا پرستی، یہ ہوتا ہے تکبر۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ موروثی سیاست کو گالی دینے والوں کی اپنی پارٹی کا یہ حال ہے کہ شاہ محمود قریشی کا پورا کنبہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ پی ٹی آئی ووٹرز لسٹوں میں خرابی کا جتنا چاہے واویلا کر لے، آج شکست ان کا مقدر ہوگی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ فرا گوگی کرپشن کر کے دبئی بھاگ گئی ہے۔ مونس الہی پنجاب میں بڑے بڑے ڈاکے مار رہا ہے جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پرویز الہی حکومت کے دن گنے جا چکے۔ آج جو 8 قومی اسمبلی کے الیکشن ہے، 7 میں عمران خان صاحب کھڑے ہیں، 8ویں میں شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کھڑی ہے۔ میں کیا کہوں کہ تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عطا تارڑ نے کہا کہ سینیٹر اسحاق ڈار کے وطن واپس آتے ہی روپیہ مستحکم ہو گیا ہے، 1 ماہ تک اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی 4 روپے فی یونٹ سستی کی گئی ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی استحکام آ گیا ہے۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، وفاقی وزیر احسن اقبال نے شکر گڑھ میں اقوام متحدہ کے کانگو امن مشن میں شہید ہونے والے حوالدار بابر کے گھر جا کر ان کے والدین سے تعزیت کی۔ انہوں نے کہا کہ شہید ہمارا فخر ہیں، ان کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان اور اس کے حواری خزانہ خالی کر کے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے۔ عمران نیازی نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے، وہ اپنے کارکنوں کو غلام بنا رہے ہیں۔ عمران خان ملک میں انتشار کی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ایک ایٹمی طاقت آزاد ہوتی ہے، خود مختار ہوتی ہے، اس پہ کوئی میلی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اور جس ایٹمی طاقت کے پاس بابر جیسے بہادر جوان ہوں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، اس ملک کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ غلام اگر ہے تو عمران خان کی سوچ غلام ہوگی، اور وہ اپنے حمایتیوں کو غلام بنا رہا ہے، اپنے جھوٹ کا، اپنے فراڈ کا۔ تو اس وقت قوم کو اگر آزادی چاہیے تو وہ عمران خان کے جھوٹ اور فراڈ سے آزادی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے علی موسیٰ گیلانی کی جیت پر حلقے کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جیت سے عمران خان کا جھوٹا بیانیہ دفن ہو گیا۔ اس وقت تک علی موسیٰ گیلانی جو متفقہ امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے، ان کی اس وقت جو لیڈ ہے وہ تقریباً 13,000 ووٹوں کی ہے۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اور اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور علی موسیٰ گیلانی کو یہ ٹکٹ یہاں 157 سے دی۔ میں اپنے تمام احباب اور خصوصاً جو مسلم لیگ نواز کی ٹیم تھی، انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو غیر ضروری طور پر سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ عمران خان کو جمہوری طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا، وہ خامخواہ واویلا کر رہے ہیں۔ چارسدہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت ہر لحاظ سے ناکام تھی، ان کے دور میں تمام شعبوں کی کارکردگی بری رہی۔ سابقہ حکومت نے کسی بھی شعبے میں بہتر کارکردگی نہیں دکھائی، اس لیے پارلیمنٹ کے اندر سے ہی حکومت کی تبدیلی کی تحریک لائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں، ہم امن کے دشمنوں کو ہر قیمت پر شکست سے دوچار کریں گے۔ NFRCC کے مطابق سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے تخمینے کے لیے اب تک مجموعی طور پر ملک بھر میں 4,82,257 گھروں کا سروے کیا گیا ہے۔ سروے کے مطابق سیلاب کے باعث 277 افراد جاں بحق ہوئے، 1,69,882 گھر مکمل تباہ، جبکہ 1,22,261 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ سیلاب کے باعث 1,90,212 ایکڑ رقبے پر پھیلی فصلیں بھی تباہ ہوئیں اور 2,43,604 مویشی بھی حالیہ تباہ کن سیلاب کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔
صوبہ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا 98% سروے مکمل ہو گیا ہے۔ نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے 35 ٹیمیں اب بھی کام کر رہی ہیں۔ بارش اور سیلاب سے متاثر ہونے والی تمام شاہراہیں بھاری ٹریفک کے لیے بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ بلوچستان میں 3,97,783 گھروں کا سروے کیا گیا۔ 124 افراد سیلاب کے باعث جاں بحق ہوئے، جبکہ 1,38,170 گھر مکمل طور پر تباہ اور 97,940 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ 1,51,605 ایکڑ رقبے پر پھیلی فصلیں تباہ ہوئیں اور 1,93,780 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ سیلاب سے متاثرہ صحبت پور اور جھل مکسی میں 3 ریلیف کیمپ کام کر رہے ہیں۔ آرمی اور ایف سی کے جوان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے تعاون سے متاثرین تک امدادی چیزوں کی ترسیل میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ بھی کام کر رہے ہیں۔ نصیر آباد کے سیلاب متاثرین میں امدادی اشیاء تقسیم کی گئیں۔ گوٹھ مولا بخش ساسولی، قبر شیر خان شرقی اور حاجی رسول بخش ساسولی گوٹھ کے متاثرین میں رضائیاں اور کمبل تقسیم کیے گئے۔ ایف سی کی طرف سے 300 متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں کیے گئے سروے کے مطابق 23 افراد جاں بحق، جبکہ سیلاب سے 667 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ گلگت بلتستان میں 1,126 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا اور 1,280 ایکڑ رقبے پر پھیلی فصلیں تباہ ہوئیں اور 609 مویشی بھی جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں 7 افراد جاں بحق، 4,298 گھر مکمل تباہ اور 726 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ 2,208 ایکڑ رقبے پر پھیلی فصلیں تباہ ہوئیں اور 341 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ پنجاب میں اب تک نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے 22,339 گھروں کا سروے کیا گیا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں 35,305 گھروں پر مشتمل کیے گئے سروے کے مطابق 88 افراد سیلاب سے ہلاک ہوئے، 15,267 گھروں کو نقصان، جبکہ 17,810 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ 21,438 ایکڑ پر پھیلی فصلیں بھی تباہ ہوئیں، 46,369 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ سندھ میں نقصانات کے تخمینے کے لیے اب تک 18,051 گھروں کا سروے کیا گیا ہے۔ کیے گئے سروے کے مطابق 35 افراد جاں بحق اور سیلاب کے باعث 11,480 مکان مکمل تباہ ہوئے، جبکہ 4,653 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ 13,181 ایکڑ رقبے پر پھیلی فصلیں تباہ ہوئیں، جبکہ 4,505 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کی بحالی کے لیے ریلیف کی کارروائیاں اور امدادی اشیاء جمع کرنے کا کام بھی جاری ہے۔ ملک بھر میں متاثرین سیلاب کے لیے 147 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں 39 امدادی اشیاء جمع کرنے کے پوائنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 10,437 ٹن امدادی اشیاء، 1,873 ٹن اشیاء ضروریہ اور 1,58,32,016 ادویات بھی سیلاب متاثرین کے لیے جمع کی جا چکی ہیں، جن میں سے 10,423 ٹن سے زائد خوراک، 1,470 ٹن سے زائد اشیاء ضروریہ اور 1,58,30,816 ادویات متاثرین میں تقسیم کی جا چکی ہیں۔ متاثرین سیلاب کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے 300 میڈیکل کیمپس میں اب تک 4,33,350 مریضوں کو طبی امداد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ 3 سے 5 دن کی ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ بحالی کی کوششوں کے لیے سندھ اور بلوچستان میں ماڈل گاؤں کی تعمیر آخری مراحل میں ہے۔ اس حوالے سے متفرق کمپنیز اور اداروں سے حتمی اپروولز بھی جلد جمع کر لی جائیں گی۔ اور سندھ میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے مزید 500 سے زائد خیموں پر مشتمل خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن ناصر صدیقی۔ برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے شب و روز کوشاں ہیں، جبکہ اس ضمن میں سب سے زیادہ امدادی جہاز بھی پہنچے ہیں اور پورٹ کے ذریعے بھی امدادی سامان کی تفصیل جاری ہے۔ کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کی ہدایت پر ملیر کے مختلف دیہات میں 500 سے زائد خیموں پر مشتمل بستی قائم کر دی گئی ہے اور مزید خیمے لگائے جا رہے ہیں۔ اماراتی ہلال احمر کی ٹیمیں دن رات سیلاب متاثرین کی خدمت میں مصروف ہیں اور سیلاب متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء سمیت دیگر سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ ملیر کے نیشنل ہائی وے لنک روڈ پر بھی واقع سیلاب متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے مزید 500 سے زائد خیموں پر مشتمل خیمہ بستی قائم کر دی گئی ہے، جہاں پانی کے فلٹریشن پلانٹ سمیت کیمپوں میں بیماریوں کی روک تھام کے لیے ڈاکٹرز کے کلینک بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ دوست ملک ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی اخوت کا جذبہ بھی آپس میں موجود ہونا چاہیے۔ ہم پاکستانی بھائیوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ میرپور خاص میں جماعت اسلامی کے فلاحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بارش و سیلاب سے متاثر ضرورت مند گھرانوں میں خشک راشن کی تقسیم کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں بارش سے متاثرہ دہاڑی دار مزدور پیشہ ضرورت مند 600 سے زائد مرد و خواتین میں پروقار انداز میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تقریب سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میرپور خاص و فوکل پرسن
پریم چند نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت کی سیلاب سے متاثرہ گھرانوں کے لیے خدمات بے مثال ہیں۔ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پاک فوج، NDMA سمیت دیگر فلاحی ادارے سیلاب متاثرین کی امداد میں دن رات مصروف ہیں۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ چین میں صدر شی جن پنگ کے عہدۂ صدارت کی تیسری مدت کی توثیق کے لیے کمیونسٹ پارٹی کا اہم ترین اجلاس بیجنگ کے عظیم ہال میں شروع ہو گیا ہے۔ 16 سے 22 اکتوبر تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں ملک بھر سے 2300 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کمیونسٹ پارٹی کی 200 رکنی سینٹرل کمیٹی اور 25 ارکان پر مشتمل پولٹ بیورو کا انتخاب بھی عمل میں آئے گا۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب میں صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ ہم پیپلز لبریشن آرمی کو دنیا کی طاقتور ترین فوج بنائیں گے اور تائیوان کو چین کا حصہ رکھنے کے لیے طاقت کے استعمال سے بھی قطعاً گریز نہیں کریں گے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کا یہ اجلاس ہر 5 سال بعد ہوتا ہے، جس میں آئین میں کسی قسم کی ترمیم اور آئندہ 5 سال کے لیے پالیسیوں کی منظوری دی جاتی ہے۔ 1921 میں تشکیل پانے والی کمیونسٹ پارٹی کے 20ویں اجلاس میں اگر شی جن پنگ کو پارٹی کے سیکریٹری جنرل برقرار رکھا گیا تو وہ تیسری مدت کے لیے چین کے صدر بن جائیں گے اور چین کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں نیشنل کانگریس کے انعقاد پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ نے کہا کہ کمیونسٹ پارٹی نے چینی قوم کی خوشحالی اور عالمی امن کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین ماؤ کی قیادت میں ترقی کا یہ سفر شروع ہوا اور اب جنرل سیکریٹری شی جن پنگ کی سربراہی میں یہ سفر جاری ہے۔ It's my great pleasure to extend my best wishes on the upcoming 20th National Congress of the Communist Party of China. Throughout its history, the Chinese Communist Party has made enormous contributions to progress and prosperity of the Chinese nation and for global peace. Leaders like Chairman Mao hold a legendary status in this journey of the Chinese march towards development. Now, under the visionary leadership of the General Secretary, His Excellency Xi Jinping, the People's Republic of China is moving at a fast pace towards the great rejuvenation of the Chinese nation. The 20th National Congress is taking place at a time when the tides of change are transforming international political, economic, and social landscape. I am confident that under the wise leadership of the Chinese Communist Party, China will continue to play its due role in international politics and for global peace. ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کے خلاف بھارت کی انتقامی اور نفرت انگیز پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ پڑھے لکھے کشمیری نوجوان اور کارکن مودی حکومت کے نشانے پر ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں، صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کے خلاف بھارتی ایجنسیوں کی طرف سے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے استعمال کی شدید مذمت کی، جبکہ حریت قیادت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے نو آبادیاتی منصوبوں پر اس سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور بھی دیا کہ وہ دہشت زدہ مظلوم کشمیری عوام کی کھل کر حمایت کرے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شراب کے کھلے عام فروخت کی اجازت دینے کے بھارتی حکام کے فیصلے کے خلاف شدید رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے حکم نامے کے خلاف سری نگر اور جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ PDP رہنماؤں اور کارکنوں نے شراب کی فروخت کے اجازت نامے کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکام کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ احتجاج کے دوران کئی کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ واشنگٹن میں امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والے ایک اشتہار میں بھارتی وزیر خزانہ سمیت کئی اہم شخصیات کو مطلوب قرار دیا گیا ہے۔ اشتہار میں بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے غیر محفوظ ملک قرار دیا گیا اور سرمایہ کاروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھارت میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ اشتہار میں کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ سمیت یہ لوگ بھارت کے آئینی اداروں کو اپنے سیاسی اور صنعتی مخالفین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اشتہار میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان بھارتی اہلکاروں پر اقتصادی اور ویزا پابندیاں عائد کرے۔ ادھر بھارتی ریاست مہاراشٹر کے ضلع ناگپور میں پنچایتی انتخابات میں BJP کو شدید دھچکا لگا ہے۔ پنچایتی کمیٹی کے چیئرپرسن کی 13 نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں BJP ایک پر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ انتخابات میں کانگریس نے 9 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کی 3 نشستوں پر کامیابی ملی ہے۔ مہاراشٹر کو RSS کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا یا پلیٹ فارمز پر BJP کی اس ناکامی کا خوب چرچا ہے۔ BJP کی ناکامی اور زوال کو غلط سیاسی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کمانڈر بارہ کور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے خاران میں سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور سابق چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ محمد نور مسکانزئی کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور افسوسناک واقعے پر دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔
انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. انہوں نے کہا کہ جسٹس محمد نور مسکانسئی کی قانون اور انصاف کے لیے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک نڈر شخصیت تھے. انہوں نے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ دہشت گرد جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. جسٹس محمد نور مسکانسئی 14 اکتوبر کو دہشت گرد حملے میں شہید ہو گئے تھے. اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں معروف صحافی اور سینئر تجزیہ نگار خواجہ فروخ سعید انتقال کر گئے. ان کی عمر 72 برس تھی. وہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر صحافی خواجہ فروخ سعید کے انتقال پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی. وزیر اعظم نے کہا کہ خواجہ فروخ سعید نے تمام عمر اقتدار اور روایات کی حامل صحافت کی. صحافت اور صحافیوں کے لیے ان کی خدمات تادر یاد رکھی جائیں گی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے سینئر صحافی خواجہ فروخ سعید کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے. اپنے تعزیتی بیان میں انہوں نے کہا کہ خواجہ فروخ سعید اصولی اور نظریاتی صحافت کے علمبردار تھے. اپنے نظریات کا برملا، جرأتمندانہ اور بے باکی سے اظہار ان کا تعارف رہا. وہ صوبہ پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کے صحافیوں کے لیے عمر بھر متحرک اور فعال رہے. ان کی وفات صحافت اور ٹریڈ یونین کے حوالے سے بڑا نقصان ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل دے. سینیٹر عرفان صدیقی نے سینئر صحافی خواجہ فروخ سعید کے انتقال پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دبستان صحافت کے منفرد باب آج تمام ہوا. خواجہ فروخ سعید نظریاتی صحافیوں کے قبیلے کے ممتاز سالار تھے. ان کی وفات سے نظریاتی صحافت کا شدید نقصان ہوا ہے. صحافیوں کے حقوق کے لیے ایک طاقتور آواز آج خاموش ہو گئی. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے جرمن اکنامک افیئرز کارپوریشن کی پارلیمنٹری اسٹیٹ سیکریٹری ڈاکٹر باربل کافلر سے برلن میں ملاقات کی اور سیلاب سے متاثرہ 6 لاکھ سے زائد حاملہ خواتین کی مدد اور پاکستان کی نئی بنائی گئی بارڈر ہیلتھ سروسز پاکستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر صحت کا کہنا تھا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے صحت کے بنیادی مراکز کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. بحالی کے لیے دنیا کا تعاون درکار ہے. پارلیمانی سیکرٹری جرمن اکنامک افیئرز کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے پاکستان کے ساتھ ہے. بچوں کے نیشنل پروگرام فار آٹزم اور مینٹل ہیلتھ میں بھی مدد فراہم کریں گے. کچھ بات کریں گے ڈینگی صورتحال کی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں ڈینگی کے 235 مریض رپورٹ ہوئے. لاہور سے 82، راولپنڈی سے 70 اور گجرانوالہ سے 25 کیسز سامنے آئے. لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 350 مریض داخل ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے نشتر اسپتال ملتان میں ڈینگی کے 12 مریض زیر علاج ہیں. سندھ میں مزید 300 افراد ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہوئے. کراچی میں 167، حیدرآباد ڈویژن میں 95 اور میرپور خاص ڈویژن میں 131 افراد ڈینگی کا شکار ہوئے. خیبر پختونخوا میں مزید 317 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. مولک مرض سے اب تک صوبے میں 14 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ڈینگی مریضوں کی تعداد پشاور میں 5863 تک پہنچ گئی ہے. مردان میں 3080 اور نوشہرہ میں 804 ہیں. ڈینگی کے بعد کرونا صورتحال کی بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 10,396 کرونا ٹیسٹ کیے گئے. NIH کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 46 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جبکہ کرونا کے مثبت ٹیسٹ کی شرح 0.44% رہی. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سلک بینک کو بینک فراڈ سے متاثرہ شخص کو منافع کے ساتھ 2 لاکھ روپے واپس کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے بینکنگ محتسب کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ بینک ایماندار عہدیدار کی تقرری میں ناکامی اور ناجائز طور پر منافع رو کر بد انتظامی کا مرتکب ہوا. شکایت کنندہ شہری محمد شفیق نے بینک میں ٹرم ڈپازٹ رسید میں 2 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی. صارف کو صرف 6 ماہ کا منافع ادا کیا گیا. بعد میں بتایا گیا کہ اس کی رسید جعلی ہے اور اسے سابق برانچ آپریشن مینیجر نے دھوکہ دیا ہے. شکایت کنندہ نے تمام دستخط شدہ رسیدیں بھی پیش کیں. بینک کھاتہ دار کی محنت سے کمائی گئی رقم کا محافظ اور امین ہے. بینک مزید تاخیر کے بغیر نقصان پورا کرنے کا ذمہ دار ہے. ناظرین، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی آج 71ویں برسی ہے. انہیں 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کے دوران شہید کر دیا گیا تھا. قیام پاکستان میں سرکردہ کردار ادا کرنے والے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی اور دیرینہ ساتھی لیاقت علی خان کے بارے میں کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین. قائد اعظم کے دستے راز قائد ملت لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو مشرقی پنجاب کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے. انہوں نے 1919 میں MAO کالج علی گڑھ سے BA کیا اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے BA آنرز کی ڈگری حاصل کی، جبکہ اگست 1921 میں برطانیہ کے مشہور ادارے انر ٹیمپل سے بار ایٹ لا کیا.
قائد ملت 1922 میں وطن واپس آ گئے. انہوں نے 1923 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کر کے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا. 1936 میں قائد اعظم کی جوہر شناس نگاہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اعزازی سیکریٹری جنرل کے عہدے کے لیے قائد ملت کا انتخاب کیا. قائد ملت نے مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے ملک گیر دورے کیے. ایک طویل جدوجہد کے بعد جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو ان کی منزل ملی. خوابوں کی تعبیر دینے کا وقت آیا. 11 اگست 1947 کو قائد ملت نے ملک کے قومی پرچم کی منظوری کے لیے اسے آئین ساز اسمبلی میں پیش کیا. انہوں نے انتہائی سادہ زندگی گزاری اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے اثاثے کوئی بہت بڑے نہیں تھے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ بنتی ہیں کہ جو قومیں اور ملک بنتے ہیں وہ ایثار اور قربانی سے بنتے ہیں. 15 اگست 1947 کو قائد ملت نے ملک کے پہلے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا. انہیں وزارت عظمیٰ کے علاوہ امور خارجہ، برطانوی دولت مشترکہ اور دفاع کے شعبے بھی دیے گئے. قائد ملت پاکستان کو مضبوط اور خوشحال بنانے کا عزم کیے ہوئے تھے. ملک کے پہلے آئین کی تشکیل انتہائی کٹھن کام تھا. 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد اس ضمن میں اہم پیش رفت ثابت ہوئی. ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کی آبادکاری ایک بڑا مسئلہ تھا جس کے لیے قائد ملت نے مختلف جگہوں پر ان کی آبادکاری کے ساتھ ساتھ اپنی سرکاری رہائش گاہ کا ایک حصہ بھی وقف کر دیا تھا. 16 اکتوبر 1951 کو وہ راولپنڈی کے جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے. انہوں نے جو نوٹس لیے ہوئے تھے ان پر یہ جملہ تحریر تھا: دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مسلم دنیا متحد ہے. ابھی ان کے زبان سے یہ الفاظ ہی نکلے تھے کہ ایک شقی القلب شخص نے ان کو اپنی پستول کا نشانہ بنا لیا. قائد ملت نے 2 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اور صاف لیکن دھیمی آواز میں فرمایا: خدا پاکستان کی حفاظت کرے. یہ ان کی زبان سے ادا ہونے والے آخری الفاظ تھے. انہیں مزار قائد کے احاطے میں مدفن کیا گیا. سندھ کے گورنر کامران خان جسوری نے خان لیاقت علی خان کی برسی کے موقع پر ان کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ لیاقت علی خان قائد اعظم کے سچے دوست اور تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے. انہوں نے نوزائیدہ مملکت کو مستحکم بنانے اور اپنا بھرپور کردار ادا کیا. گورنر سندھ نے کہا کہ نئی نسل کو قائد ملت کی خدمات سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے. گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ طلباء و طالبات کی کردار سازی میں اساتذہ کرام کا مرکزی کردار ہے. طلباء میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو پروان چڑھا کر ایک احسن معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی کے عباسیہ کیمپس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تدریسی اور تحقیقی معیار میں اضافے کے لیے اساتذہ کرام کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد دیگر جامعات کے لیے ایک روشن مثال ہے. گورنر پنجاب نے کہا کہ دنیا بھر میں مروج تدریس کے جدید طریقہ کار کو بروئے کار لانے کے ساتھ اخلاقی اوصاف اور تربیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک با اخلاق معاشرہ تشکیل دیا جا سکے. فوکل پرسن پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ تربیتی پروگرام میں اساتذہ کرام کو عصر حاضر کی ٹیچنگ لرننگ کے طریقہ کار سے روشناس کرایا گیا ہے. اس موقع پر گورنر پنجاب نے تربیت مکمل کرنے والے اساتذہ کرام میں اسناد بھی تقسیم کیے. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے قرآن سیرت اکیڈمی کا دورہ کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ادارے کو ایک تحقیقی مرکز کی حیثیت دیں گے تاکہ بیرونی ممالک کے اسکالرز پاکستان آئیں اور ایم فل طلباء کے ساتھ مل کر کام کریں. انہوں نے کہا کہ ہم خلفائے راشدین کی حکمرانی پر جناح اور جامعہ الازہر کے ساتھ مل کر تحقیق کریں گے تاکہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکے. رازن سکردو میں پہلے میڈیکل ٹیکنیکل اینڈ نرسنگ کالج کا افتتاح کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے کالج کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور اساتذہ اور زیر تربیت طلباء سے گفتگو کی. وزیر اعلیٰ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کالج میں میڈیکل کی ٹیکنیکل اور نرسنگ کی اعلیٰ معیاری تعلیم و تربیت کی فراہمی کے لیے اساتذہ کو سہولیات کی دستیابی یقینی بنائیں گے تاکہ کالج سے فارغ التحصیل نرسز اور ٹیکنیکل عملہ دنیا بھر میں اپنی خدمات سر انجام دے سکیں. نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے زیر اہتمام ڈینٹل اور میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے پاکستان سمیت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ٹیسٹ لیے گئے. تفصیل بتائیں گے نمود مسلم اپنی رپورٹ میں. 13 میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کا امتحان منعقد کیا گیا. ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ اسلام آباد، آزاد کشمیر سمیت 4 صوبوں کے 20 مختلف شہروں میں قائم امتحانی مراکز میں ہوا، جبکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں رہنے والے طلباء کے لیے بھی امتحانی سینٹرز بنائے گئے. پی ایم سی کے قوانین کے مطابق جو ہمارے ایم ڈی کیٹ ایگزامز ہیں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے صوبوں میں،
फेडरेशन में और साथ नाम्स के कॉलेजेस के लिए नाम्स का MD कैट। हम ये एग्ज़ाम कई सालों से ले रहे हैं तो उसकी अच्छी कैपेबिलिटी हमारी डेवलप्ड है। इम्तिहान की है वो भी डिस्प्ले की जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी का भी जैसे कहते हैं हमने बहुत गेम प्लानिंग की हुई है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट अंदाज से होगा और मेरिट को हमेशा फोरमोस्ट रखा जाएगा। 2075 नशिस्तों के लिए 70,000 से जायद उम्मीदवारों ने अपने मुतलका इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहान दिया। उम्मीदवारों में 46,000 से जायद लड़कियां और 23,000 से जायद लड़के शामिल हैं। थ्रू पाकिस्तान एट टाइम कंडक्ट हो रहा है और अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ नम्स हो रहा है और ये नम्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए है। इस इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के फैसले के मुताबिक किसी दूसरे टेस्ट में बैठने की जरूरत नहीं होगी। MBBS और BDS के तमाम उम्मीदवारों को पास होने के लिए बिलतरतीब 55% और 45% नंबर हासिल करना होंगे। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और इन्होंने वही कैरिकुलम यूज़ किया है जो थ्रू आउट पाकिस्तान यूज़ होगा। AMC कोर्स था वो डिस्टर्ब हो रहा था सारा और वहाँ जो लेट हुए हैं हमारे पास वो सिर्फ इसलिए लेट हुए कि जनाब वहाँ पे बारिशें थी, सैलाब थे, इमरजेंसी नाफिज हुई थी, इसलिए मजबूरन लेट करना पड़ा। तो इनका जो हमारा जो आर्मी का सिस्टम में AMC कोर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए 1 महीना पहले इजाज़त दी है। तमाम इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी और उनके साथ हमआहंगी के लिए नम सेक्रेटेरिएट में खसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया था। नम सेक्रेटेरिएट में कायम किए गए खसूसी कंट्रोल रूम में डॉक्टर नौशाद अहमद शेख और वाइस चांसलर नम्स यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल वसीम आलमगीर और दूसरे हुकाम ने दौरा किया और तमाम इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी के अमल को खुद देखा। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के लिए हमने बहुत पहले से इसके लिए तैयारी हमने कर दी थी। इसके लिए सबसे पहली बात है कि जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं जो अपने अपने स्टेशंस में दे वेरी सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम द फैकल्टी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कंटिन्यूअस और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए वो एस्टैब्लिश्ड दिस कंट्रोल रूम जिसमें हमारे पास मल्टीपल चैनल्स और मल्टीपल पोर्टल्स अवेलेबल हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि नम्स के लिए MD कैट के नताइज का ऐलान 2 से 3 हफ्तों के अंदर मुतवक्के है। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। मुत्तहिदा अरब अमारात के कराची में तैनात कौंसल जनरल बखीत अतीकुल रुमती ने अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मरीजों की इयादत की और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। उन्होंने इंतजामिया की खिदमात को सराहते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात खून के मर्ज में मुब्तला बच्चों की मुकम्मल सेहतयाबी का ख्वाहिशमंद है और इस ज़मीन में भरपूर ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया से बचाव के लिए आगाही फराहम की जाए। थैलेसीमिया फाउंडेशन अस्पताल में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। आस्ताना आलिया घमकोल शरीफ कोहाट में सालाना उर्स के मौके पर दरबार ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन और रूहानी पेशवा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान ने कहा कि दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत करने का सहरा औलियाए उम्मत के सर रहा, जिनकी बदौलत दीन की तरवीज व इशाअत और अहादीस मुबारका असल और महफूज हालत में मखलूक खुदा तक पहुँची हैं। उर्स की तकरीब में उलमा कराम, मशाइख अज़ाम और नात खानाने अज़ाम ने शिरकत की। उर्स के अख्ताम पर वतन अजीज़ की सलामती, खुशहाली, तरक्की, अफवाज पाकिस्तान की सरबुलंदी और सलाम मुतासरीन की आबादकारी के लिए खुसूसी दुआ की गई। कराची में मलाइशिया रूस के कौंसल जनरल के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। कराची के मकामी होटल में दिए जाने वाले इशाइये में मुख्तलिफ सरमायाकार और सनतकार शरीक हुए, जबकि तक़रीब का मकसद एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस को फ़रोग देने के लिए नए नए आइडियाज़ और जिद्दत पर काम करना था। MKP फाउंडेशन की सरबराह सना अरसलान ने कहा कि सारा साल काम करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ मिल बैठना भी ज़रूरी है, जबकि इस तकरीब में भी सरमायाकारों की तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बहाली की जानिब मबजूल कराई है। हमारा ये MKP कॉर्पोरेट ग्रुप, बिजनेस कॉर्पोरेट ग्रुप है। ये था तो हमारा 3 साल से चल रहा है। ये फाउंडर इसके मेरे भाई होते थे सैयद सुहेल अहमद, जिनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली 1 साल पहले। उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन किया। उनके काफ़ी सारे ड्रीम्स थे जिनको हम लोग आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें से एक ख़ास ड्रीम ये था कि हम लोगों के लिए कुछ करें। जिस फ्लड का हो रहा था हमने काफ़ी कुछ करा, हमने काफ़ी डोनेशन जमा करने की कोशिश की और उसमें हमने ये नहीं किया कि हम डोनेशन में आपको राशन दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। हमने कोशिश ये की कि उन्हीं लोगों के पास जाके उन्हीं से कहें कि आपने घर बनाएं, हम उनको सैलरी देंगे। मलेशिया और रूस के साथ माशी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए नई जिम्मेदारियां संभालने वाले कौंसल जनरल भी तकरीब में शरीक हुए। शुरका ने तकरीब के इनेकाद को खुश आइन करार दिया। मकसद यही है कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाएं और उनसे ज़्यादा उनको बेनिफिट दिया जाए, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल सतह पर भी। जो हमारे बस में है, हम जहाँ उनकी हेल्प कर सकते हैं हम अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं। दोस्त हमारे साथ हैं, वो मिलकर भी एक दूसरे की दोस्ती का फ़ायदा उठाएं
اور ساتھ میں ایک دوسرے کے بزنسز کو بھی فروغ دیں اور بزنس ان جنرل جہاں پر ہو سکے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, جہاں پر ہو سکے ایک دوسرے کی نمائندگی کریں. تقریب میں MKP فاؤنڈیشن کے بانی معروف بزنس مین مرحوم سہیل احمد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. محمد زبیر الدین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. نظر ڈالیں گے عالمی منظرنامے پر اور یہاں آپ کو بتائیں ترکیہ کی کان میں دھماکے کے بعد تمام پھنسے ہوئے لاپتہ کانکنوں کو نکال لیا گیا ہے. حکام کے مطابق دھماکے میں اموات کی مجموعی تعداد بڑھ کر 41 ہو گئی ہے. ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے دھماکے والی کان کا دورہ کیا اور کانکنوں سے ملاقات کی. ترک صدر کو امدادی کاموں اور کان کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی گئی. صدر اردوان نے دھماکے میں جانوں سے ہاتھ دھونے والے کانکنوں کی مغفرت, اہل خانہ سے تعزیت اور زیر علاج زخمی ہونے والے کانکنوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی. انہوں نے کہا کہ دھماکے کے فوراً بعد تمام سرکاری مشینری کو متحرک کیا گیا. انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے بعد دھماکے کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ترکیہ میں کوئلے کی کان میں دھماکے میں جانی نقصان پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہے. انہوں نے متاثرین کے ساتھ دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کی. السلام علیکم. ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر. ناظرین, محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا. تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت زیارت میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ, لیس کردو 1, کلا 2 اور کالام میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 32, لاہور 34, کراچی 38, پشاور 32, کوئٹہ 29, گلگت 29, مظفر آباد 32, مری 22, دیر 28, چترال 29, راولاکوٹ 25, مالم جبہ 18, فیصل آباد, ملتان اور سرگودا 35, سری نگر 26, جموں 31, لائر 14, پلوامہ 17, اننت ناگ 17, شوپیاں 14 اور بارہمولہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.